یہ جو اب اس وقت صورتحال ہے اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ سعودی جو سپوکس پرسن ہے ان کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا جی کیونکہ ایک یہ بات آ رہی تھی کہ جی سعودی عرب کے کو بتایا گیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان پہ حملہ کریں، جو واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے اس کی تردید کی ہے سعودی عرب نے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نئی طرف جو ہے وار کو لے جانے کی کوششیں ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی ایران نے ان تمام ممالک کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، تو یہ جنگ بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا یہ جو کنٹریز ہیں یہ رسپونڈ کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے نہیں اب وہ رک گئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ بہت شکریہ. دیکھیں میں یقینی طور پہ یہ جنگ 21ویں صدی کا میں سمجھتا ہوں بہت ہی نازک تاریخ کا یہ موڑ ہے جس پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور ایران کم و بیش 8 ممالک کے ساتھ اس وقت جنگ میں انگیجڈ ہے، جس میں امریکہ اور اسرائیل تو ہیں ہی، لیکن جو امریکی اڈے تقریباً 19 کے قریب پورے مشرق وسطی میں موجود ہیں، اس کو آپ جانتی ہیں کہ ایران نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. اچھا، اس میں جو سفارتی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ جو موقف ہے جی سی سی کا وہ تو ابھی سامنے آ گیا ہے، اور اس پہ بڑا سخت انہوں نے موقف اپنایا ہے، اور ان میں بلکہ ان حملوں کے نتیجے میں سیاسی، سفارتی اور تصویراتی اعتبار سے جو عرب ممالک کے درمیان پچھلے دنوں کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے تھے، آپ نے دیکھا متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان کچھ کشیدگی تھی یمن کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ایران کی ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں وہ مزید آئسولیٹ بھی ہو رہا ہے، اور یہ عرب ممالک جو ہیں ان میں اتحاد بھی بڑھ رہا ہے، اور ایران آنے والے دنوں میں تھوڑا سا اپنے مسائل میں اضافہ بھی کرے گا. اچھا، وہ کر ایسا کیوں رہا ہے؟ اس کو مطلب اگر بالکل غیر جذباتی اور غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 2 پاسبل مقاصد ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہوں، لیکن وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں عرب ممالک میں ایک تو تیل کی انویسٹمنٹ انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز کی بہت زیادہ ہے، اور جو بیشتر مغربی کمپنیز ہیں، تو جب ایک تو تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی تو ایک عالمی دباؤ بھی امریکہ اور اسرائیل پہ پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو مغربی کمپنیاں خصوصاً امریکن کمپنیاں جو موجود ہیں تمام عرب ممالک میں، ان کے سینئر اعلیٰ افسران ہیں، ان ملٹی نیشنل کمپنیز کے اہم عہدیداران یہاں پہ موجود ہیں، ان کے سٹاک پرائس پہ اس کا اثر پڑے گا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب خود بھی ایک بزنس مین ہے، تو جو امریکہ کی انرجی انڈسٹری ہے وہ بھی ایک دباؤ ڈالے گی کہ جناب ہمارے سٹاکس کو، ہماری انویسٹمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ یہ جنگ زیادہ عرصہ نہ چلائیں. اور یہاں سے جو آپ کی انٹرو تھی اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے اگر آپ امریکہ اور اسرائیل کو دیکھیں تو ان کا سیاسی نظام تو جمہوریت پر مبنی ہے، جس میں پبلک سینٹیمنٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے بہت طویل جنگ اگر یہ ہوتی ہے تو اس کی پولیٹیکل کاسٹ بنجامن نتنیاہو اور ٹرمپ کے لیے کافی زیادہ ہوگی. اور پینٹاگون نے منع بھی کیا. جی میں بس آخری بات یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں بنجامن نتنیاہو اور صدر ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ اس کو کوئک ڈیسائسو وکٹری میں کنورٹ کر کے آنے والے جو نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس میں اپنی سیاسی فتح میں کنورٹ کریں، لیکن اگر ایران جو ہے اس کو سلو کر کے پھیلانے میں اور طویل بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس پولیٹیکل ڈیمیج کو کیا اسرائیل اور امریکہ اپنی پولیٹیکل وکٹری میں کنورٹ کرنے کی جو ان کی صلاحیت ہے وہ کسی حد تک ان کی کمزور ہو جائے گی. بالکل، اور شاید اسی کا فائدہ ایران، میں سمجھتا ہوں یہ پاسبل ایکسپلینیشن ہے ان کی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑا بیلنسڈ، کیئرفل اور اصول پر مبنی ہے کہ دیکھیں جہاں پہ، اور یونائٹڈ نیشن کے اندر خاص کر کے جو سیکیورٹی کونسل میں پاکستان نے، رشیا، چائنا اور پاکستان ہے جنہوں نے کہ کنڈیم کیا ہے ایران کے خلاف یہ جو جاری ہے. بالکل، بلکہ ایران نے اپریشیٹ کیا پاکستان کے سٹانس کو، حالانکہ پاکستان کا جو موقف ہے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اس کے 3 پہلو ہیں ویری کوئکلی. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو ایران کے اوپر جارحیت ہوئی ہے اس کی بھی مذمت کی ہے پاکستان نے، اور ساتھ ہی ساتھ لیکن ایران کی جانب سے جو عرب ممالک کو یونیلیٹرلی نشانہ بنایا گیا اس کی بھی مذمت کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے آفر کی ہے تمام متحارب قوتوں کو کہ ہم مصالحت کے لیے، ڈی ایسکیلیشن کے لیے اور ڈپلومسی کے لیے آپ سب کی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. رول کر سکتا ہے پلے یا نہیں، اس کی کتنی کیپیبلٹی ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. لیکن خالد صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کویت کے اندر 3 جہاز جو ہیں وہ مار گرائے ہیں ایران نے، لیکن دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ فرینڈلی فائر تھا. جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے امریکی میڈیا کی رپورٹ پڑھ رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں فرینڈلی فائر ہوا، اس لیے یہ تینوں جو جہاز تھے یہ خود گرے ہیں.
تو آپ کیا کہیں گے, آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ دوسرا, ڈرون ٹیکنالوجی ایران کے پاس بہت زبردست ہے, اس کا وہ کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف؟ بہت شکریہ مس اسما, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ جو میں بھی کیونکہ صبح سے چینلز پر ہی ہوں تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے انویسٹیگیٹ تو نہیں کر سکا کہ یہ کیا ہوا, پاسبلی ہوا ہوگا, لیکن جو میرا اپنا فلائنگ ایکسپیرینس ہے میں اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے بنیادی طور پر فریٹیسائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اون ویپن نے مار دیا, جو کویت کا ہی ہو سکتا ہے. اون مارنے کے لیے رسک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی سے دشمن کا سمجھ کر اپنے کو مار دیا. یہ میں سمجھ پا رہا ہوں ابھی تک جو ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے. تو پہلا, میرے 3-4 پوائنٹس ہیں اس میں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ایران کی ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے. MiG-29 F4 فینٹم جو ہیں وہ آبسلیٹ ہیں, آلموسٹ مشکل سے اڑتے ہیں. تو پہلی بات ہے کویت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ تو آلموسٹ ان لائکلی ہے کہ کوئی تھریٹ پوز کر سکتے تھے اسرائیلی ایئر فورس کے جہاز. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 جہاز یہ ہے کہ فریٹریسائڈ اگر ہو جاتا ہے یا غلطی سے ایک کو مارا جاتا ہے, تو ایک مارا جاتا ہے, 3 اکٹھے کیسے مار سکتے ہیں آپ غلطی سے؟ آپ ایک مارتے ہیں, ریلائز کرتے ہیں کہ یہ تو اپنے جہاز ہیں, ظاہر ہے پائلٹ ایجیکٹ کرتے ہیں, ریڈیو کالیں ایکسچینج ہوتی ہیں, آپ جغرافیکل میپنگ کرتے ہیں, ایئر ٹریفک کنٹرول سے پوچھتے ہیں, دوسرے جہازوں کو ریڈیو کال کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھے, تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اپنے سے غلطی سے مار دیا. تو پھر دوسرے اور تیسرے کو کیسے مارا؟ ایک بات. تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, میں سادہ کر کے ایکسپلین کروں گا کہ ہر فائٹر جہاز کے اندر اور ایئر ڈیفنس ویپن کے اندر جو لانچ کیا جاتا ہے, جو اس صورت میں کویت کا ہوگا, اس کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے IFF, آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو کا ایک کمپوننٹ لگا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ ڈیوائس ہے جو زمین پر بھی ایئر ڈیفنس کنٹرولر کو اور جہاز میں بھی پائلٹ کو بتاتی ہے کہ اگر پائلٹ نے کسی دوست کو لاک کر لیا تو وہ بتاتا ہے کہ یہ تو فرینڈ ہے, فو دشمن نہیں ہے. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں نے غلط جہاز کو لاک کیا ہے. یہ اکثر ہوا میں ہوتا ہے, جب آپ لاک کرتے ہیں آپ کو پتہ لگا فرینڈ ہی ہے تو آپ ان لاک کرتے ہیں. تو یہ بھی 3 جہازوں تک کیسے اکٹھی IFF 3 دفعہ ناکام ہو گیا, یہ ایک سٹرینج بات ہے. تو میرا ماننا یہ ہے, کنکلوڈنگ ٹو دس آسپیکٹ, میرا ماننا یہ ہے کہ ایران نے جو جون سے لے کر ابھی تک 7-8 مہینوں میں, اور میں اپنی ایک ڈاکومنٹری بناتا ہوں, کچھ دن پہلے میں نے یہی میزائلوں کا ذکر بھی کیا تھا, اس میں نے ٹائٹل بھی یہی تھا, وائی US Iran Iraq war is going to be different and dangerous. اس میں نے یہ منشن کیا تھا اور ابھی دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر ایران نے جو انڈکشن کیا 7-8 مہینے میں, اس میں سرفیس ٹو ایئر میزائلز بھی لیے اس نے, جو ایسے ہی کام کے لیے ہیں جو پاسبلی ایک ایران خود کر سکتا ہے, اور ایران کلیم بھی کر رہا ہے کہ ہم نے مارے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹ بات ہے, اتنا آسان 3 جہازوں کی وجہ سے سارے کا سارا ڈاؤٹ فل ہے. I'll summarize like this. ایک جہاز کا فریٹریسائڈ کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ فوگ آف وار میں کنفیوژن ہوتا ہے, کوئی آبجیکٹ اڑ رہا ہوتا ہے تو آپ غلطی سمجھ لیتے ہیں کہ دشمن کا ہو. یہ کوئی خاص ٹیکنالوجی جو ہے وہ حاصل کی ہے, آپ یہ مطلب ذرا بتائیے گا تفصیل سے, کوئی خاص ٹیکنالوجی ہے جو کہ ایران نے حاصل کی ہے جس کے بعد ممکن ہوا ہے کہ وہ بغیر ایئر فورس کے ان جہازوں کو نشانہ بنا سکے؟ جو ریپورٹڈلی انٹرنیشنل میڈیا کچھ رپورٹ کر رہا تھا اور کچھ میری ریسرچ بھی کہتی ہے کہ انہوں نے 2 قسم کے ویپنز خریدے ہیں. ایک S-300 میزائل ہے, سملر ٹو S-400 جو ہندوستان کا ہم نے مارا تھا. S-300 تھوڑا سا لو پرفارمنس ہے, تھوڑی سی کم رینج ہے. یہ بہت عرصے سے ایران کی ڈیل ہوئی تھی. جون 2025 میں بھی یہ میزائل آرڈر پر تھے. میں نے مجھے لگا ہے کہ وہ انہوں نے لے لیے ہیں 7 مہینوں کے دوران روس سے. چین کے پاس HQ-9B ایک میزائل ہے, یا HQ-9 سیریز ہے پوری, اس میں سے ایک ہمارے پاک فضائیہ کے پاس بھی ہے, اور ہم نے بھی ایک ہندوستان کا جہاز اس سے مارا تھا, ایک جہاز. تو HQ-9 سیریز بڑی ڈینجرس ہے. وہ اگر ایکوائر کر لیے ہیں, اس کے بارے میں بھی نیوز ہے, کیونکہ فارملی تو نہیں بتایا ابھی تک ایران نے, لیکن اگر وہ لے لیے ہیں جو چائنا سے پاسبلٹی ہے, وہ بہت لیتھل ہے, بہت ڈیسیپٹیو ہے, جیمنگ کے اگینسٹ کام کرتا ہے, اور ظاہر ہے بہت ایکوریٹ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ لے لیے ہیں تو آبویسلی ابھی سٹوری پھر شروع ہوئی ہے, سٹوری اینڈ نہیں ہوئی ہے. ویری امپورٹنٹ, ویری انٹرسٹنگ. میں ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے سید محمد علی صاحب, اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیپیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اگر یہ لمبی اور طویل جنگ ہوتی ہے جو علی لاریجانی صاحب نے کہا ہے, تو یہ کتنی ڈینجرس ہوگی. ایران کا تو سٹیک پہ ایز سچ لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے, مگر امریکہ کا سٹیک پہ بہت کچھ ہے. باقری صاحب بھی ہمارے ساتھ رہیں گے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اعزاز چودھری صاحب سے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا.